کوئی نہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ. دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں. نئے سال کے تیسرے روز ہی امریکی صدر ٹرمپ کے ایک فیصلے نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. اب سے کچھ گھنٹے پہلے خود امریکی صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی افواج نے وینزویلا پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو امریکی صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ، ان کو گرفتار کر کے وینزویلا سے باہر منتقل کر دیا گیا. یہ غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ کسی دوسرے ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا اور وہاں پر موجود جو ان کے صدر ہیں ان کو اس طریقے سے ریموو کرنا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے امریکی صدر کے دور میں جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نئی جنگوں کا آغاز نہیں کرے گا. اب اس کی تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں، جو امریکی صدر ٹرمپ مزید بھی وہ بتائیں گے، لیکن جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر جو امریکہ نے اپنی ایلیٹ فورس ہے جسے ڈیلٹا فورس کہتے ہیں، وہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس بھیجی تھی، اور جس نے جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی. لیکن وہاں پر جو وینزویلا میں اپوزیشن ہے اس کی طرف سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نیگوشیٹڈ ایگزٹ تھا جو نکولس مدورو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں. لیکن شہباز، جو سب سے اہم اس وقت جو ڈیولپمنٹ، میں نے کہا کہ یہ غیر معمولی آئی تھنک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ملکوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا، وہاں پر اپنی فورس بھیجنا اور پھر اس فورس کا اس ملک کے صدر کو گرفتار کر کے اس ملک سے باہر لے جانا، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. کامران، آپ نے جیسے کہا خود ہی کہ جو 2026 کا آغاز ہے اچھے نوٹ کے اوپر نہیں ہوا. پہلے امریکی صدر نے دھمکی دی ایران کو کہ اگر جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے تو اس میں امریکہ مداخلت کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد انہیں وینزویلا پہ اٹیک کر دیا. انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، دنیا کے امن کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ چیز. اور خاص طور پر اس سے جو گلوبل ایک سسٹم بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بیلنس آف پاور بھی رہے. اگر ڈسپیوٹس نیشنز کے درمیان نارمل ہوتے ہیں، اگر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو جو انٹرنیشنل فوراز ہیں اس کے پلیٹ فارم سے ان کو حل کیا جائے، بجائے اس طرح کا کہ جو ایکشن لیا جائے. ابھی ہمارے پاس کچھ زیادہ ڈیٹیلز تو شاید اس طریقے سے نہیں آ رہی. ایک لانگ سٹینڈنگ ایک ڈسپیوٹ تھا دونوں ممالک کے درمیان. ایکچوئل وجہ کیا بنی ہے، کیوں یہ حملہ کرنا پڑا اور کیوں ان کے صدر کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور وہ غیر قانونی طریقے سے؟ سب سے پہلے تو کیونکہ 2013 سے یہ جو نکولس مدورو ہیں یہ وینزویلا کے صدر تھے ہوگو شاویز کے انتقال کے بعد، اور 2024 میں بھی جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ ہائیلی ریگڈ الیکشنز ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے نکولس مدورو کو ایز لیجٹمیٹ پریزیڈنٹ نہیں مانا، نمبر 1. اور اگر آپ پچھلے سال سپٹمبر میں ایک ٹویٹ بھی مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈرگ پیڈلر ہیں، یعنی کہ یہ امریکہ میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں. حالانکہ اس الزام کی سختی سے جو مدورو ہیں وہ تردید کرتے تھے. انفیکٹ جمعرات کو ہی، یعنی کہ اس واقعے سے پہلے، جو نکولس مدورو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر آفر کی تھی کہ ڈرگز کے حوالے سے جو بھی کنسرنز ہیں امریکہ کے، وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود جو امریکہ ہے اس نے یہ بات نہیں مانی، یعنی کہ ٹرمپ نے. اب اس میں جو لارجر کویسچن ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں، کیونکہ اب یہ واقعہ ہوا ہے تو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، سنس 1999 جب ہوگو شاویز آئے تھے، پریزیڈنٹ بنے تھے وینزویلا کے، تو انہوں نے جو پالیسی اختیار کی بنیادی طور پر ایک نظریاتی اختلاف بھی ہے. وہاں پر لیفٹسٹ یعنی کہ سوشلسٹ ایک گورنمنٹ آئی جو کیپٹلزم کے وہ خلاف ہے، جو امریکی امپیریلزم کی جو پالیسیز ہیں ان کے وہ خلاف ہیں، اور ان کی جو الائنمنٹ ہے، حالانکہ وہ رہتے امریکہ کی بیک یارڈ میں ہیں، ان کی الائنمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ ایران ان کا اتحادی ہے، چین، رشیا، یہ وہ ممالک ہیں. اسی طریقے سے جو کیوبا، کولمبیا، جہاں پہ اس طرح کی سوشلسٹ حکومتیں ہیں. تو امریکہ کو ہمیشہ سے کنسرن رہا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے بیک یارڈ پہ یا لیٹن امریکہ میں ایک ایسا ملک، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ اس وقت جو وینزویلا دنیا میں وہ ملک ہے جس میں
سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کا اوور آل اگر آپ کنٹریبیوشن دیکھیں کتنا وہ پروڈیوس کرتے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو, بٹ پروون جو آئل ریزروز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ وینزویلا میں ہیں. تو ایک اس میں کہانی یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ریسورسز کی جنگ ہوتی ہے, تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ لانگ سٹینڈنگ ان کے ایشوز رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وینزویلا میں ایک ایسی حکومت ہو جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ الائن کرے, اور اس وجہ سے وہ ایک رجیم چینج چاہ رہے تھے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو خود امریکی صدر ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ امن کا جو نوبیل پرائز ہے وہ چاہتے تھے, لیکن اس دفعہ جو نوبیل کا پرائز آپ کو پتا ہے جو ملا ہے وہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو دیا گیا ہے, اور ان کی جو لیننگ ہے وہ ٹورڈز جو امریکہ کی طرف ہے. تو اس کو اب امپورٹنٹلی اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کو ایک حکومت, وہاں پر جو اس حکومت کی پالیسیز تھیں اس سے اختلاف تھا, اور اس طریقے سے اب انہوں نے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے لائلسٹ ابھی بھی موجود ہیں, نکولس مدورو کے جو فوج ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر اسٹرانگ ہے, تو کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اگر اپوزیشن وہاں پر کیا حکومت بنا پائے گی اور کیا حکومت بنتی ہے تو اس میں کیا بڑی تبدیلی آئے گی. تو اوور آل یہ فیکٹرز ہیں نظریاتی جو بنیادی طور پر فیکٹر ہے, اور امریکہ نیچرلی ان کو یہ لگتا تھا کہ جب تک نکولس مدورو ہیں تو جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہ سرو نہیں ہوتے. کامران شاید نظریاتی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے ان کے خیالات ہیں ڈیموکریسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے, انسٹیٹیوشنز کی وہ پرواہ نہیں کرتے, وہ جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ کرتے ہیں. ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ابھی ہم ساری باتیں جو ہیں وہ اسپیکولیٹو اس وقت ہو رہی ہیں, جو ان کے پاس آئل ریزروز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پروون آئل ریزروز ان کے پاس ہیں, لیکن ان کی جو پروڈکشن ہے آف دا پروون ریزروز کہا جاتا ہے کہ 1% بھی اس کے برابر نہیں ہے, اور نہ تو یہ دنیا کے جو 10 بڑے ممالک ہیں جو تیل پیدا کرتے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے, 12ویں 13ویں نمبر پہ ضرور ہیں. اکانومی بھی ان کی اچھی حالت میں نہیں ہے, خاص طور پر 2013 میں. ابھی میں پروگرام سے پہلے کچھ ان کے میں چیزیں اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے, آپ کو کانفلکٹنگ نمبرز ملتے ہیں. GDP گروتھ حکومت کہہ رہی ہے کہ 5 سے 6% ہے, IMF کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ لو ٹو نیگیٹو ہیں, یہی فورکاسٹ ان کا 2026 کے لیے بھی ہے, وہ 7% گروتھ کی بات کر رہے ہیں, IMF لو ٹو نیگیٹو کی بات کر رہا ہے. وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, کہا جاتا ہے کہ 75 سے 80% آبادی ان کی جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہی ہے, جس میں 53% پاپولیشن ایکسٹریم پاورٹی میں ہے. سنس 2013 جب سے یہ سارا ان کا کرائسس شروع ہوا ہے, 2013 سے لے کے اب تک کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی جو اکانومی ہے اس میں 80% اس کا سائز سکڑ گیا ہے, اتنی زیادہ وہاں پہ پاورٹی, ان امپلائمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں ایک دنیا کی ابھی بھی سپر پاور, آلدو آپ ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے اس کلیم کو بھی, حملہ کرتی ہے ان کے اوپر اور ان کے پریزیڈنٹ کو لے کے چلی جاتی ہے, بٹ وے فارورڈ یہاں پہ کیا لگ رہا ہے, کیا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس قسم کا یہ ایکشن لیا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے, کیا یہ اکیلا ایسا واقعہ ہوگا, آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا, یا اس طرح کے اور بھی پھر اب واقعات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ ابھی کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہوگو شاویز کی حکومت تھی 99 میں جب آئے تھے تو ان کے خلاف بھی کو ہوا تھا, غالباً 2002 یا 3 میں. وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے کروایا تھا اور اس کی وجہ سے اختلافات ہوئے تھے, لیکن وہ بریفلی ان کو ریموو کیا گیا تھا اور دوبارہ وہ اقتدار میں واپس آ گئے تھے, اور اس وقت تک اقتدار میں رہے تھے جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ابھی اٹ از ٹو ارلی, اور کیا صرف صدر کو ریموو کرنے سے وہاں پر جو اسی نظریے کو یا جس جماعت کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیا اتنی آسانی سے آپ وہاں پہ لوگوں کو ریموو کر لیں گے؟ اگر اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں تو کیا اپوزیشن جو ہے ان لوگوں کو قابو کر پائے گی؟ پھر فوج کے اندر ان کے اتنے لائلسٹ موجود ہیں, کیونکہ ابھی تک جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ اس طریقے کی انویژن نہیں ہے, یعنی کہ امریکی جو فورسز ہیں آن سوائل نہیں ہے وینزویلا کے, اور نہ ہی اپیرنٹلی ابھی تک ان کا یہ منصوبہ لگ رہا ہے. مقصد ان کا نکولس مدورو کو ہٹانا تھا, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہٹا دیا گیا ہے. ایک سینیٹر ہیں ان کے جو مارکو روبیو سے جن کی بات ہوئی امریکی وزیر خارجہ سے, تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ان کو امریکہ لایا جائے گا, اور امریکہ میں جو امریکیوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ یہ ڈرگ سپلائی کرتے تھے تو ان کے خلاف کیسز پینڈنگ ہے, تو ان کے خلاف امریکہ میں ٹرائل چلے گا. تو دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ. تو اوور آل اگر آپ یہ لیٹن امریکہ دیکھیں, کیوبا کو دیکھ لیں, کولمبیا دیکھ لیں, ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ امپیریلزم کے خلاف, امریکہ کے خلاف ریزسٹ کرتے رہے. پاناما کا بھی ایگزامپل 1989 میں شاید کہا جاتا ہے کہ اس سے کچھ سملیرٹی ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے وہاں پر جو کوئی فوجی ان کے لیڈر تھے ان کو اس طریقے سے ریموو کیا, تو اس کے بعد یہ پہلی امریکہ کی انٹروینشن ہے لیٹن امریکہ میں, ڈائریکٹ انٹروینشن. تو اوور آل میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو لیٹن امریکہ کے اندر ایک
آپ کو پتا ہے کہ کلچر بھی ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے, چی گویرا اور یہ سارے اس سے پہلے سوشلسٹ لیڈرز وہاں پہ بہت زیادہ آئے ہیں. تو کیا امریکہ جو ہے صرف ایک لیڈر کو یا ایک پریزیڈنٹ کو ریموو کرنے سے وہ اس کے جو باقی آبجیکٹیوز میں اچیو ہو جائیں گے؟ دیٹ ریمینز ٹو بی سین, کیونکہ یہی پرابلم امریکہ کو, آپ کو پتا ہے, وہ افغانستان ہو, عراق ہو, باقی جن جگہوں پہ گئے, ویتنام کی ایگزامپل لے لیں, کہ حکومتیں ریموو کرنا تو ہمیشہ آسان رہا ہے, ایکزٹ اسٹریٹجی نہیں رہی. تو اس کی اٹ از ٹو ارلی, بٹ لیٹس سی. اس لیے جو ٹروپس ہیں وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے اس وقت, صرف انہوں نے ان کے صدر کو وہاں سے نکالا ہے. اور پھر شاید اس کو گرفتار کرنا غلط لفظ ہوگا, مے بی اس کو اغوا کیا گیا, اس کے لیے کیا انٹرنیشنل لینگویج میں لا میں کیا اس ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پر کڈنیپ کیا گیا ہے. اور کیونکہ یو این سیکیورٹی یو این کا یہ ممبر ہے وینزویلا, اور امریکہ بے شک ریکگنائز نہ کرے, باقی ملک کرتے ہیں. اب ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایمرجنسی, کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا, ایمرجنسی انہوں نے جو سیشن یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی کنوین کیا ہے, کیپچرڈ کیا ہے نا, کیپچرڈ کے لفظ انہوں نے استعمال کیا نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک لیجٹمیٹ پریزیڈنٹ مانتے نہیں ہیں جو امریکہ کا. لیکن یہ تو یہ رائٹ تو وینزویلینز کا ہے نا, یہ مائٹ از رائٹ والی وہاں پہ بات ہے نا. اس میں ایک اور جو چیز آئی تھنک ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم یہ ڈسکشن کرتے رہے کہ امریکہ کی جو پاور ہے جو وہ آہستہ آہستہ ریسیڈ ہو رہی ہے, بٹ اس کیس کے اندر دے ہیو اسٹیبلشڈ کہ نہیں, جہاں پر ان کو اسرٹ کرنا ہے تو ابھی بھی کریں گے. اب اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو ان کے اپنے سب سے, ایران تو ابھی ڈسکس کریں گے مشکل میں, چین اور جو رشیا ہے وہ ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے, وہ کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. کیونکہ چین کی اور رشیا کی تو ہم بات کرتے ہیں, اور خاص کر کے چین کی جب بات ہوتی ہے کہ یہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہے اکنامکلی, ملیٹریلی, بٹ ابھی تک انہوں نے اس طریقے سے امریکہ کا فزیکلی کسی بھی جگہ پہ جا کے رستہ روکا نہیں ہے. تو کیا یہ ٹیمپلیٹ ہے آج یہ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ چین کی بات کریں تو جو اسی ہفتے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی $11 بلین کی تائیوان کے لیے جو سیل اپروو کی ہے امریکہ نے, اس پر چین نے کافی ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ چین ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. تو کیا یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ یہ جو دوسری ٹرم ہے امریکی صدر ٹرمپ کی, اس میں اس طرح کے وہ ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر ایران والا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو کافی آئی تھنک ایک غیر معمولی یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پرسپیکٹو بھی کیا ہوگا, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بے شک اچھے تعلقات ہیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ بہت سے یا کئی ایشوز کے اوپر ہم اس میں الائن کرتے ہیں. اور کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ایشو اب یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ڈسکس ہوگا. پاکستان اس وقت یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے. آئی ایم شیور کہ اس میں چین اور رشیا جو ہیں وہ بڑے ووکل ہوں گے, اس کی مذمت کریں گے. پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ کیا پاکستان امریکہ کا اس معاملے میں ساتھ دے گا, نیوٹرل رہے گا, یا چین اور رشیا کی جو سٹانس ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا؟ اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے. بٹ دس از اے سیریس ڈیولپمنٹ, اور اس کی فار ریچنگ آئی تھنک امپلیکیشن ہے اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں. اب بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں اسی ہفتے انہوں نے ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہاں پر وہ مداخلت کر سکتے ہیں, اور وہ کیوں دھمکی انہوں نے دی ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایران میں آج چھٹے روز بھی ملک کے مختلف حصوں میں, شہروں میں مظاہرے جاری ہیں, اور ان مظاہروں کا جو آغاز ہے اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہاں پر غیر معمولی جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, اور جو وہاں کی مقامی کرنسی ہے ایرانی ریال ڈالر کے مقابلے میں بے تحاشا اس میں گراوٹ آئی ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے, اور وہاں پر پرتشدد مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کلیشز بھی ہوئے ہیں. اور اس بیچ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آیا, جس میں انہوں نے ایرانی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے فی الفور جو ایران کے عوام احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بند نہ کی تو امریکہ جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے. اس پر اسٹرانگ رد عمل آیا ہے ایران کی حکومت کی طرف سے, ایران کے سپریم لیڈر ہوں, ان کے صدر ہوں, یا ان کے فارن منسٹر ہوں, کہ یہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. لیکن اس میں دو اب اہم ایشو ہیں کہ نمبر ون کہ ایران میں یہ جو ایک تو مظاہرے ہو رہے ہیں, کیا اس کا کوئی ایکسٹرنل لنک ہے, کیا ریجیم چینج کی طرف جو خاص کر کے آپ کو پتا ہے اسرائیل اور امریکہ کا انٹرسٹ رہا ہے, یا پھر یہ آرگینک کہ واقعی وہاں پر اس طرح کے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے اب ایران کی حکومت کے لیے پرابلمز بڑھ رہے ہیں. آئی تھنک اس میں جو سب سے پہلے تو اگر آپ ان کی بات کریں, تھوڑے سے نمبرز اگر آپ شیئر کریں, تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایران آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر جو سینکشنز رہی ہیں کیونکہ ان کی, جیسے ہم وینزویلا کی بات کر رہے تھے, ہمیشہ
جو پالیسی رہی ہے وہ امریکہ یا مغرب کے خلاف رہی ہے، ان کا نیوکلیر پروگرام ہو یا باقی معاملات ہوں، تو ہمیشہ وہ انڈر دا اسکینر رہے ہیں. اور پھر صورتحال وہاں پہ اب یہ ہے کہ ان کی معیشت اگر آپ ایوریج دیکھیں، ایون دسمبر کا جو نمبر ہے مہنگائی کی شرح وہ 42% اس میں اضافہ ہوا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو لیٹسٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو ایک دم سے جو ان کی کرنسی ہے لوکل ایرانی ریال، ڈالر کے مقابلے میں کمی آئی ہے. یعنی کہ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ جب یہ مظاہرے یعنی کہ پچھلے اتوار کو آغاز ہوا تو ایک جو ڈالر تھا اس کا جو ایرانی ریال اگر قیمت لگائیں تو وہ 14,20,000. امیجن کریں، ہم تو یہاں پہ ہوتے ہیں نا کہ ہمارا $1 280 کے برابر ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ڈالر کے مقابلے میں آپ کی کرنسی اس طریقے سے ڈی ویلیو ہوتی ہے تو کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور نیچرل ہے کہ وہاں پر لوگ پھر ریئیکٹ کر رہے ہیں. کامران آپ نے صحیح کہا، مہنگائی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، لیکن ان ممالک میں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے گی، وہ پھر ایکسپریس بھی کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر آپ نے دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری انفلیشن ریٹ 40% پہ بھی گیا، لیکن یہاں پہ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ شاید اس کے اوپر لوگ ایجیٹیٹ کریں گے، بٹ نہیں کیا انہوں نے. ایران از اے ڈفرنٹ کنٹری، اور یہ اس میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. اب مہنگائی، خیر ہماری مہنگائی کا تو اس سے کوئی کمپیریزن بنتے نہیں ہے، ہم پھر بھی جتنی بھی بری حالت ہو ہماری ایران سے بہت بہتر حالت ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ صبر شکر کر کے اپنا گزارا کریں. اس کے اوپر بریک کے بعد بات بھی کریں گے لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. بٹ جو بیسک پوائنٹ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 42% ان کے انفلیشن ریٹ ہے، جو کہ کم نہیں ہے. اس کو آپ پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں 30% تھا، 30 کے اوپر 70% اگر ایک سال میں مہنگائی ہو جائے، 30 31 32 پھر یہ 49% تک بھی گیا اکتوبر میں. تو جرمنی لوگوں کی جو حالت ہے وہاں پہ وہ تو اکنامکلی ان کی ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ان کی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی جنگ بھی ہوئی، تباہی بھی ہوئی، وہ سارے کانٹیکس میں دیکھا جائے. اور جب اس طرح کے ویک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور پھر اتنی اسٹرانگ پوزیشن ایران نے ایک سپر پاور کے اگینسٹ لی ہوئی ہے، ڈیکیڈ سے لی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ، تو وہاں پہ اس قسم کی مشکلات ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگین جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وینزویلا کے کیس کے اندر بھی، کہ امریکہ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے، انڈر واٹ انٹرنیشنل لا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مظاہرین کی مدد کے لیے ہم آئیں گے. تو کیا یہ صرف ایران اسپیسیفک ہے یا پھر یہ ایک ان کا یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں پہ بھی مظاہرے ہوں گے اور ان کی جو حکومتیں ہیں اس کے اوپر پرتشدد واقعات میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اس پہ امریکنز جا کے انٹروین کریں گے؟ تو یہ کوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اچھی کوئی جو ہے نا کوئی روایت وہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں. کوئی یونیورسل پرنسپل نہیں ہے. دیکھیں جہاں امریکہ کو اپنے انٹرسٹ سوٹ کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ پروٹیسٹ تو باقی دنیا میں کئی ممالک میں ہوتے ہیں، بٹ اگر ایک جو احتجاج ہے وہ وینزویلا میں ہو یا ایران میں ہو تو وہ سوٹ کرتا ہے جو امریکہ کی پالیسی ہے، امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اس کے ساتھ الائن کرتا ہے. تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر ایران کی حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے تو وائی ناٹ، اور اس کو وہ ضرور ایمپلیفائی کریں گے. تو یہاں ایران کے کیس میں ساتھ فلسطین ساتھ ہی ہے نا، کچھ زیادہ دور تو نہیں وہاں پہ، سیم خطہ آلموسٹ. چلے بہت زیادہ فلسطین میں جو بھی ہو رہا ہے، بٹ فلسطین کے حق میں خود امریکہ کے اندر پورے یورپ میں جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں، تو کیا اس کے حق میں جو امریکہ ہے، جو باقی مغربی طاقتیں ہیں، انہوں نے ساتھ دیا؟ تو یہاں پر لیٹس بی ویری کینڈیڈ اینڈ آنیسٹ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتے، ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے. تو یہاں پر ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اگر ایران کی حکومت موجودہ جو سیٹ اپ ہے مزید کمزور ہوتا ہے تو وائی ناٹ. بٹ ان کے جو ایران کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ان کے جو روحانی پیشوا ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ جو ایرانین فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے انٹروین کیا تو ہمیں بھی پتا ہم نے کہاں پہ اٹیک کرنا ہے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. بالکل. آئی تھنک انہوں نے ان کے بلکہ علی لاریجانی نے تو کھل کر دھمکی بھی لگائی ہے کہ پھر ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کی جو فورسز ہیں وہ کہاں پہ ہیں، کہ اگر آپ انٹروین کریں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے. اس میں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف جو رائٹرز ہیں یعنی کہ جو تشدد پھیلا رہے ہیں تو ان کو تو ہم ڈیل کریں گے، لیکن احتجاج وہ کہتے ہیں کہ ایک حق ہے، لیکن احتجاج میں اور تشدد میں ایک فرق ہونا چاہیے. تو وہ ہم فرق جو ہے اس کو رکھیں گے. تو اس میں جو امپورٹنٹ ہے آئی تھنک ایران جو امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے عام طور پر پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آرگینک جینونلی لوگوں کے کنسرنز ہیں، گریونسز ہیں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سم ٹائم حکومتوں کو یہ موقع بھی مل جاتا ہے کہ دیکھیں یہ امریکہ کی طرف سے انسٹیگیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ والے آئی تھنک پرابلمز ہیں. بٹ لیٹس سی کہ پہلے بھی پچھلے سال جون میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، پھر امریکہ نے انٹروین کیا تھا، ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملے کیے تھے، اور اس کے بعد ایک موقع پہ لگا تھا کہ شاید وہ رجیم چینج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر اپنا فیصلہ انہوں نے بدل دیا. بٹ یہ جو وینزویلا والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ سے
کیونکہ آبویسلی وہ انپریڈکٹیبل تو ہے ہی ہیں. بٹ آئی تھنک اگین سب سے اہم نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ بے شک دنیا میں مائٹ از رائٹ والی بات ہے، لیکن اگر اس طریقے سے آپ جنگل کا قانون بن جائے گا جو حکومت آپ کو پسند نہیں ہے اور وہاں پر دندناتے ہوئے آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں گی تو پھر یہ جو رہا گیا جو گلوبل آرڈر ہے یہ بالکل اس کی تہس نہس ہو جائے گا. دوبارہ یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم نظر رکھیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد فوکس کریں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے حکومت پاکستان نے جاری کیا ہے اور اس میں خاص کر کے ایجوکیشن سے متعلق جو کچھ نمبرز تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایک تو لوگوں کی آمدن اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 6 سالوں میں کیا اس میں اضافہ ہوا ہے اور پھر کیا ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ کماتے ہیں اس میں سے کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ کس پہ سپینڈ کرتے ہیں، کھانے پینے پہ سپینڈ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ سپینڈ کرتے ہیں یا اپنی رہائش یا جو مکان ہے اس پر خرچ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی یہ جو سروے آیا ہے اس میں انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں اور جو سب سے سٹرائکنگ ہے شہباز کے اس سروے کے مطابق جو حکومت کا اپنا ہے کہ اس میں ایوریج جو 63% جو پاکستانی جو بھی اس کی اگر انکم ہے وہ کھانے پینے اور شیلٹر یعنی کہ جہاں پر رہتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے. تو از دس غیر معمولی یا دنیا میں بھی کامرہ نہیں؟ بالکل غیر معمولی ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا سوائے ان ممالک کے جہاں پہ اکانومی ان کی جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہی ہوتی، مہنگائی ہوتی ہے ڈبل ڈیجٹ، تو وہاں پہ تو یہ ہو سکتا ہے. ایک نارمل فنکشنل اکانومی میں جہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ ٹھیک ہو، ہائی کاسٹ نہ ہو، تو وہاں پہ یہ نارمل نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑی چیز واضح ہے، اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھیں آپ 2000 خاص طور پر 2024 25 اب 26 شروع ہو گیا ہے، ایک حکومتی نمبرز ہیں جس میں سب اچھا چل رہا ہے اور ایک وہ ہے جو لوگوں کی زندگی کے حالات ہیں. خاص طور پر یہ جو 2 رپورٹس آئی ہیں جو کل ہم نے ڈسکس کیا اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ حکومت نے کوئی خوشی سے یہ رپورٹس تیار نہیں کی. ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے یہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے ان کو یہ رپورٹ تیار کر کے 31 دسمبر تک انہوں نے ریلیز کرنا تھی. احسن اقبال صاحب خود اس کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے تو ٹائم نہیں ملا ان کو، یہ پھر 1 جنوری کو انہوں نے اس کو ریلیز کیا. تو یہ نمبرز ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں اور کیسے وہ سپینڈ کر رہے ہیں. اور جب سب کچھ آپ نے بنیادی 2 ضروریات کے اوپر خرچ کر دیا تو پھر تعلیم، صحت، ریکریشن، ان چیزوں کے اوپر اچھے کپڑے پہننے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچتے. دس از اے ویری ہارش ریالٹی. اگر ناظرین بات کریں جو بھی آمدن تھی ایوریج، یہ مجموعی بات ہو رہی ہے، اس میں تمام امیر اور غریب گھرانے جو ہیں جو متوسط طبقے کے سب کی ایک جو مجموعی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو جو حکومتی سروے ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر 63% ہر 3 میں سے 2 روپے جو ہیں جو پاکستانی ایک شہری ہے، ایک اس کا سٹیزن جو ہے وہ خرچ کس چیز کے اوپر کر رہا ہے، وہ شیلٹر کے اوپر کر رہا ہے، ہاؤسنگ، واٹر، الیکٹریسٹی اور پھر سب سے بڑھ کر خوراک کے اوپر. تو اگر کسی بھی گھرانے کا اس کا 63% بجٹ ان 2 چیزوں کے اوپر جائے تو باقی پھر کیا بجٹ بچے گا اس کی. اگر بریک اپ دیکھیں آپ، جو فوڈ کے اوپر خرچہ ہے وہ اس کی کل جو اخراجات ہے اس کا 37% ہے. اس کے بعد اگر آپ بات کریں شیلٹر کی تو 26% اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو جب یہ 2 بنیادی چیزوں کے اوپر خرچ کر دیا، پھر تعلیم جو سب سے بڑا ایشو جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ 2 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہے. تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کتنا بچا؟ 2%. اس کے علاوہ صحت پہ خرچ کرنے کے لیے 3% بچا. تو یہ اگر ریکریشن جو ہے اس کے لیے 4% بچا. تو اگر سب کچھ چلا جائے گا اور حکومت پھر بھی کہے کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا نہیں ہے. لوگ اپنے جو ان کی ضروریات ہے، بنیادی ضروریات ہیں، وہ پورا نہیں کر پا رہے. اور امپورٹنٹلی جو ان کی آمدن ہے اس کے جو ذرائع کیا ہیں ان آمدن کی، اس میں 2 چیزیں بڑی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کھل کر. ایک تو یہ کہ جو فارن ریمیٹنسز ہیں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ہاؤس ہولڈ انکم میں، اس کا شیئر جو آج سے 6 سال پہلے تھا اب دگنا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر بھی خرچہ لوگوں کے پورا نہیں ہو رہا. تو جو اسسٹنس آتی ہے، جو گفٹس رشتہ دار کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، یا BISP ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈبل ہو گیا. تو کامران ایک طرف ایک 2/3 جو خرچہ ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر چلا گیا اور دوسری طرف آمدن نہیں ہے تو ڈومیسٹک ریسورس نہیں ہے، اس کو موبلائز نہیں لوگ کر سکتے کیونکہ اتنے مواقع نہیں ہیں نوکریوں کے. تو فارن ریمیٹنسز اور پھر لوگوں کی مدد، یہ صورتحال پاکستان کی. اور اس میں دوسرا یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پچھلے ویسے تو ہر دور میں لوگ آبویسلی باہر جاتے ہیں تو شاید اگر فارن ریمیٹنس میں
شیئر کا انکریز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو زیادہ لوگ باہر گئے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اس میں ایک اور جو چیز ہے دو کہ اخراجات میں اضافہ تو ہوا ہے بٹ اس سروے کے مطابق جو ایوریج انکم ہے وہ بے شک دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں ایک ہاؤس ہولڈ کی اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا نمبرز ہیں؟ دیکھیے آج سے اب اگین یہ ایوریج انکم ہے. اس میں میاں منشا صاحب کی میری اور ایک جو ہے ایک باہر جو سیکیورٹی گارڈ اس کی آمدن کو ایک لیول پہ رکھا گیا ہے. 2019 میں ایوریج انکم جو ماہانہ تھی پاکستان میں وہ 42,000 روپیہ تھی, وہ 2025 میں ہو گئی ہے 82,000 روپیہ. اس میں اضافہ ہوا ہے, تقریباً دگنی ہو گئی ہے یہ. بٹ اس کو اب پھر کریں گے اینولائز کریں گے نا تو سالانہ جو آمدن میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی وہ اس میں 16% اضافہ ہوا ہے. کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اصل بات ہے اخراجات کی. اخراجات جو ہے وہ 37,000 روپے ماہانہ تھے 2019 میں, اب یہ ہو گئے ہیں 79,000 روپے. اس میں 113% اضافہ ہوا ہے. اگر 100% اضافہ آمدن میں ہوا تو اخراجات میں 113% اضافہ ہوا ہے. تو 113% اضافے کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ کوئی 19-20% اخراجات میں اضافہ ہوا. اب آمدن میں کم سپیڈ سے اضافہ ہو رہا ہے, اخراجات میں زیادہ. اور اس کا اب یہی وہ رپورٹ ہے جس کی بیس کے اوپر ہمارا جو غربت کا نمبر نکلے گا نا, جو حکومت کا نمبر سرکاری نمبر ہوگا غربت کا, وہ اسی رپورٹ کے اوپر, اس کی اعداد و شمار کے اوپر نکلے گا. اس کے اوپر حکومت نے پہلے ہی جو کمیٹی ہے وہ نوٹیفائی کر. اب اس میں آپ جو ڈسپیرٹیز ہوتی ہے نا, کون کتنا کما رہا ہے, غریب ترین طبقہ جو ہے پاکستان کی جو 20% غریب ترین لوگ ہیں ان کی ماہانہ ایوریج, اگین ایوریج بات ہو رہی ہے, وہ 40,000 روپیہ ان کی ماہانہ آمدن ہے. اب اس میں جو منیمم ویج ہے وہ 37,000 روپیہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسلام آباد جیسے شہر کے اندر منیمم ویج نہیں پے ہو رہی. نہ پرائیویٹ لوگ دے رہے ہیں, حکومتی کچھ ادارے بھی منیمم ویج نہیں دے رہے. اب 40,000 کے اگینسٹ جو ہائیسٹ انکم بریکٹ ہے جس میں 20% امیر ترین لوگ آ جاتے ہیں, ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 1,35,000 روپے. اگین یہ ایوریج آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ٹرینڈز کوئی اتنے اچھے نہیں. اگر آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اخراجات میں اس سے زیادہ اضافہ. اور کامران اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, ہم پہلے ہلکی اس پہ تھوڑی بہت بات تو کی ہے. اب دیکھیں جہاں پہ لوگ کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تعلیم کا جیسے میں نے بولا کہ 2.5% خرچ کرتے ہیں, لیکن آج سے 6 سال پہلے تعلیم کے اوپر جو خرچہ تھا وہ 4% تھا. ٹھیک ہے, چونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا, لوگوں کی ہارڈ شپس لوگوں کی بڑی, تو انہوں نے تعلیم پہ خرچہ کم کر دیا اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھی ضروریات اس کو پورا کرنے کے لیے خرچہ بڑھانا پڑا ان کو. کیونکہ آپ نے کھانا پینا تو تعلیم پہ لوگوں کو لگتا ہے کمپرومائز کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی جب آپ چوائس دیں گے, اللہ معاف کرے وہ کسی والد کو یا جو گھر کا جو بھی بریڈ ارنر ہوتا ہے اس کو یہ سچویشن بچوں کو بتانا پڑے گا, ہم آپ کو اسکول نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ کے خرچ, ہمارے پاس چوائس ہے, یا آپ کی تعلیم پہ خرچ کریں گے یا ہم پھر آپ کی اس کے اوپر خوراک کے اوپر کریں گے. اسی طریقے سے جو ریکریشن اور کلچر ریلیٹڈ جو خرچہ تھا اس میں کمی ہوگی, کمیونیکیشن کے اوپر خرچے میں کمی ہوگی, ٹرانسپورٹ کے اوپر لوگوں کے خرچے میں کمی ہوگی, صحت بائی اینڈ لارج یہیں پہ کھڑا ہوا خرچہ. جو ہم نے ہاؤسنگ اور واٹر کی بات کی تھی اس کے خرچے میں اضافہ ہوا. سب سے زیادہ اضافہ اگر کسی کمپوننٹ میں ہوا ہے اس کے اندر ہاؤسنگ کے اندر ہوا. 24% خرچہ ہوتا تھا, اب اس کا 26% ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فوڈ کے اوپر بھی اسی طریقے سے اضافہ ہوا. تو بائی اینڈ لارج لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت یہ جو نمبرز کی بات کرتی ہے نا, نمبرز سے نکل کر حکومت کو اب لوگوں کی زندگیوں کی, ان کی سہولتوں کی بات کرنی, سہولت بھی بیسک نیڈز کی بات کرنی. لوگوں کی زندگیوں کی بات کی, اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ, وائل ایجوکیشن کا لوگ سپینڈنگ کم ہوئی ہے, لیکن یہ جو باہر جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اس پر سپینڈنگ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پر 2 وجوہات کر رہا ہے کہ شاید جن کے پاس جن کی انکم بڑی ہے یا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے باہر. 2 فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جب فوڈ ایکسپینسو ہوئی ہے تو باہر ریسٹورنٹس کے اوپر بھی فوڈ ایکسپینسو ہوگی نا, ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایون کہ جو لوگ پہلے کھا بھی رہے تھے, ہوٹلنگ کر بھی رہے تھے, تو ان کا خرچہ جو ہے, اور اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا, پہلے 6.4% تھا, اب 6.6%, 0.2% کا اضافہ. تو بائی اینڈ لارج ٹرینڈ وہی ہے, اسٹیبل ٹرینڈ ہے. تو انفلیشن اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. بہرحال ناظرین, یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رپورٹ آپ سامنے آ گئی. حکومت اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کریں ریالٹیز کو, بلکہ اسی کوارٹر کا جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر ہے 3.7% کا پہلی سرمائی کا, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب بھی بہت خوش ہیں, فائنانس منسٹر بھی بہت خوش ہیں. اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے, اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ, انہوں نے ایک بریف جاری کیا آج. انہوں نے کہا کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ مینیپولیشن ہے ڈیفلیٹر کی. یہ جو نمبرز ہیں یہ صرف کاغذوں کے اوپر نمبرز ہیں, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ایشو پہ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے وزیراعظم شہباز شریف نے اکنامک گورننس ریفارمز کا جو پروگرام ہے وہ لانچ کیا ہے, اور اس میں کوئی 142 نکاتی یہ ایجنڈا ہے, اور آئی ایم ایف نے اوبیسلی یہ جو گورننس اور کرپشن کی جو رپورٹ تیار کی تھی اس کی بیس کے اوپر جو انہوں نے سجیشنز دی تھی, تو یہ پلان آف ایکشن جو ہے اب گورنمنٹ اس پر عمل درآمد کرتی جا رہی ہے. جب پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اس گرے لسٹ پہ تھا اس وقت ہم ایکشن پلان کی بات کرتے تھے, اور اس وقت بھی یہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بیسیکلی یہ ہمارے ہی حق میں ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک پلان آف ایکشن جو ہے, اگین آئی ایم ایف انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے, فوکس ان کا اکانومی کی طرف ضرور ہے. تو کیا یہ جو 142 پوائنٹ ایجنڈا یا پلان آف ایکشن ہے یہ بھی ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے حق میں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے, اور اس کا کیا لنک ہے اوور آل ود دی آئی ایم ایف پروگرام, کیونکہ فیٹف کا جو پلان آف ایکشن تھا اس میں بھی کانسیکوینسز تھے اگر آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. کامران, جس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں حکومت سروے کرنے کو تیار نہیں تھی, غربت کا نمبر دینے کو تیار نہیں تھی, اور آئی ایم ایف نے مجبور کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اسی طریقے سے یہ ایکشن پلان بھی ہے. اٹس اے سیم سٹوری, کوئی ڈیفرنٹ کہانی نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے بلکہ حکومت نے اس کا نام اس طریقے سے نہیں کیا. یہ جو ایکشن پلان ہے 142 پوائنٹ کا, یہ اس کو نام حکومت نے جو سرکاری سطح پہ نام دیا ہے پرائم منسٹرز اکنامک گورننس ریفارمز, تو یہ اس کا نام ہے. اصل میں یہ پروگرام ہے کیا؟ اصل میں یہ ہے جو آئی ایم ایف کی جو تھی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ تھی جو ہم نے اکتوبر میں جاری کرنی تھی, نہیں کی, ہم نے دسمبر میں لیٹ اس کو جاری کیا, اور اس نے ساری کلی کھول دی ہمارے اداروں کی. اور اس کسی ایک حکومت کی بات میں بار بار کہتا ہوں, جو ہمارا نظام ہے, خاص طور پر ہمارا جو عدالتی نظام ہے, جو ایک مذاق دنیا میں بن کے رہ گیا ہے, جس کا ذکر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آپ کو بارہا ملتا ہے. ہمارا گورننس کا سٹرکچر ہے, ایس او ایز ہیں, ایف پی آر ہے, ایس ای سی پی, سی سی پی, نیب, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کسی ادارے کا نام لیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے. تو اس کی درستگی کے لیے جب وہ رپورٹ ساری آئے گی تو آئی ایم ایف نے جو چیز وہاں تک نہیں روکی. انہوں نے کہا جی اب آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 31 دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن ہے کہ آپ ایک ایکشن پلان تیار کریں گے اور اس کو پبلکلی ریلیز کریں گے. تو یہ آئی ایم ایف نے حکومت کو مجبور کیا. اس کے بعد ایک چیز میرا خیال کریڈٹ دے دینا چاہیے پرائم منسٹر کو, انہوں نے بجائے اس کو صرف ایک شرط کے طور پر انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کو اون کروں گا. تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک باقاعدہ اس کی تقریب ہوئی, اور نام تو انہوں نے آئی ایم ایف کا نہیں لیا, انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بات ضرور کی پرائم منسٹر نے کہ اس میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی سفارشات شامل ہیں, لیکن ان کا یہ میرا ہوم گرون ایجنڈا ہے. آئی اپریشیٹ دیٹ کہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر اس کو اون کر رہے ہیں. اب یہ جو 142 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 3 ایئرز ہوگا, اور ابھی سے یہ سٹارٹ ہو گیا. پہلے کچھ بینچ مارکس جو ہیں وہ مارچ اسی سال اس پہ ان کو پاکستان کو اس کو رپورٹ کرنا ہے. اس پہ نہ صرف یہ کہ یہ جو 142 پوائنٹس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے بلکہ اس کو پبلسائز بھی کرنا ہے. تو یہ آپ نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ جو ایف اے ٹی ایف کا ایکشن پلان تھا, آپ سمجھے وہی ایف اے ٹی ایف 2 ہے. یہ جو ایکشن پلان ہے یہ ایف اے ٹی ایف 2 اگر یہ ہو جائے, فار ایگزامپل اس کا ایک ایگزامپل اگر آپ لے لیں, اس میں 142 پوائنٹس ہر پوائنٹ کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے کہ جون 2026 تک, مطلب ابھی اگلے 6 ماہ کے اندر حکومت پاکستان نے ایک نیشنل رسک اسیسمنٹ اور کرپشن, انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ سٹڈی کرنی ہے. ایک نیشنل رسک اسیسمنٹ ہوگی کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن کیسے ہے پاکستان میں, کیوں ہے, کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, جون 2026 تک. پھر ایک اور جون 2027, 1.5 سال بعد کی اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ پاکستان میں جو سب سے 10 بڑے کرپٹ ترین ادارے ہیں وہ کون سے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور جو وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ایک ایکشن پلان دینا, اس کا علیحدہ ایکشن پلان دینا. اب نیب جو ہے, اب پاکستان میں جو میں آپ کو کہانی یہاں پہ ایک سے ایک کھلتی ہے, جو یہاں پہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں اہم جگہوں پہ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے گورنر کی, ابھی بھی ڈپٹی گورنر کی وہاں پہ ایک سیٹ خالی پڑی ہوئی, اس میں ایشوز ہیں. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی. اب جو کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر, اس کا چیئرمین کون ہوگا, اس کا کمشنر کون ہوگا, اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی 3 اس میں جو پوزیشن ہیں کمشنرز کی, بائی ورچو آف دیٹ جو چیئرمین آف دی ایس ای سی پی کی پوزیشن وہ خالی پڑی ہوئی ہے. سمری بن گئی ہے, تیار ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے, شاید اس کی آج کل میں اپروول بھی ہو جائے, بٹ کھینچا تانی چل رہی ہے. میرا بندہ, اب میرا بندہ کو باہر سے نہیں لگوانا چاہ رہا, حکومت کے اپنے اندر سے 2-3 کیمپس بن گئے کہ میرا بندہ وہاں لگنا چاہیے. اسی طریقے سے
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا سارا ایک پروسیس آئی ایم ایف نے کہا آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، اور ڈیفائن کر کے جون 2027 تک آپ اس کی اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کو کلیئر کریں گے. تو اگین جہاں پہ آئی ایم ایف نے ہمیں بہت بری طرح پیٹا ہے ٹیکسز میں، انرجی پرائسز میں، باقی جگہوں پہ، یہاں پہ کچھ ہمارا وہ قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. جی، جن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یا پلان آف ایکشن کی 142 نکاتی، اگر اس پر عمل درآمد کر لیا جاتا ہے تو شاید پاکستان میں جو اکثر اب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کا جو گلا شکوہ ہے کہ یہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہے، لیک آف سیکیورٹی ہے، کرپشن ہوتی ہے، میرٹ کا استحصال ہوتا ہے، تو اگر اس پلان آف ایکشن پر عمل درآمد کر لیا جاتا ہے تو شاید بہت سے لوگوں کے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے، لوگوں کو یہیں پاکستان میں مواقع ملیں گے اور میرٹ کی بنیاد پر لوگ اوپر بھی آ سکیں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.